Assalamu alaikum guys, welcome to another YouTube video. Yeah baby. Every time I pick up the camera, I feel confident, I feel good, I feel great कि I am pushing towards my dreams every day one video at a time. क्योंकि you have to see, तुम्हें देखना पड़ता है कि किस काम के अंदर तुम naturally अच्छे हो. सेल्फ डिस्कवरी के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि तुम देखो कि I have to grab the camera like this so the audio is much better. सेल्फ डिस्कवरी के अंदर तुम्हें ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर तुम नेचुरली बहुत अच्छे हो. अल्लाह ताला ने ना सबको एक नेचुरल गिफ्ट दे के पैदा किया हुआ है, बट हम उस नेचुरल गिफ्ट को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते. अब वेल दैट्स नॉट द मेन स्टोरी ओवर हेयर. द मेन स्टोरी इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी क्लियर. मेरा एक क्लाइंट हुआ करता था, तो उसने क्या किया कि मुझसे ना फ़ैट लॉस की ना सर्विस उसने मेरे से बाय की. वो फ़ैट को लूज़ करना चाह रहा था. मैंने कहा ओके, तुमने ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ठीक है, ऐसे सोचना, यूँ माइंड सेट होना चाहिए आपका. ये चलता रहा. ठीक 2 माह या तकरीबन 3 माह बाद उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि मैं तो सिर्फ 5 किलो वज़न लूज़ कर सका हूँ और ये और वो. फिर उसने मुझे बताया कि सलमान भाई, मैं सिर्फ जो आपने मुझे डाइट बताई थी ना, उस डाइट के ऊपर मैं सिर्फ 20 दिन तक अमल कर सका, उसके बाद मुझसे अमल उसके ऊपर नहीं हुआ. सो वन थिंग आई हैव टू से इज़ कि वो कह रहा था कि मैं दिन में 3-3, 4-4, 5-5 रोटियां खाता हूँ. कहाँ से खाते हो इतनी रोटी यार तुम लोग? कहाँ जाती है वो रोटी? इतने सारे कार्ब्स और कैलोरीज किधर लेके जाते हो तुम? पागल हो यार, इतना खाना नहीं खाते कभी. तो वो कह रहा कि मैं फिर जैसे ही आप डाइट के ऊपर आया तो मुझे चक्कर आने लग गए, मेरी हालत ख़राब होने लगी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक दैट. फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ. वो नहीं, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने जब उसको समझाया तो मैं उसको इतना बेसिक और इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं उसको नहीं समझा सका कि यू हैव टू टेक इट स्लो. यू हैव टू टेक इट स्लो. अगर एक बंदा है ना, उसको तीसरी चौथी मंजिल से छलांग मारने का शौक़ है और वो बच जाता है, तुम उसको पैराशूट दे के 30-40 हज़ार फुट से नहीं फेंकोगे क्योंकि वो फिर पागल हो जाएगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा. वो कहेगा नहीं यार, ये मैं नहीं कर सकता. अब इस लड़के ने क्या किया कि वो फ़ौरन ही डाइट के ऊपर लग गया. उसको चक्कर आ रहे हैं, उसकी कैलोरीज लो हो गई हैं. सो यू ऑलवेज़ हैव टू स्टार्ट स्लो, बेबी स्टेप्स. जहाँ तुम 5 खा रहे हो, 4 करो, 4 खा रहे हो, 3 करो, 3 कर रहे हो, 2 करो, 2 करो, 1 करो. तो मेरी जब उससे बात हुई तो मैंने ये पॉइंट उसको एक्सप्लेन किया कि इट वाज़ माई मिस्टेक कि मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सका. नहीं तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका फ़ैट लूज़ हुआ है, सबको फ़ायदा हुआ है. सो इट वाज़ अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. ठीक है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरीके से करना है, मुझे यूँ नहीं करना. ठीक है, इसी तरीके से अब ये कैसे हुआ? ये हुआ लर्निंग एटीट्यूड की वजह से. लर्निंग एटीट्यूड तब आपका होता है जब आप अपनी अना को साइड पे रखते हो और आप अपने आप का सर झुका के दुनिया के आगे अपने आप को अल्लाह के आगे प्रेजेंट करते हो कि या अल्लाह, मुझे कुछ भी नहीं पता, तू मुझे इल्म दे, तू मुझे मुनव्वर कर. और वही जो मुनव्वराती जो अमल है ना, वो किसी इंसान के थ्रू होगा. वो कोई इंसान आके आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको समझाएगा. कुछ भी हासिल करना है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट. व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट. अब काफ़ी सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर कुछ चाहिए ना तो कहेंगे यार इसके ऊपर मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ऐसे मत सोचो, अपना दिमाग चेंज करो. तुम सोचो कि दैट्स द प्राइस आई हैव टू पे, दैट्स द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट आई वांट. ये उसका समझ लो कि एक फ़ीस है उसकी जो मुझे अदा करनी है. ठीक है, बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर ये बात लिखी हुई है. यू हैव टू टेक इट एज अ फ़ी. इट्स लाइक अ फ़ी, यू नो. इट्स लाइक समथिंग, इफ़ यू वांट वैल्यू यू हैव टू गिव वैल्यू. सारे मुफ्त खोरे आए हुए होते हैं, नालायक, निकम्मे, निखट्टू, यूजलेस ह्यूमन बींग्स. यूजलेस ह्यूमन बींग्स का क्या फ़ायदा इस दुनिया को? कोई भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है ना, मगर इंसानियत के खातिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है. सो
The thing is very very simple. Always have to start slow start ہونے کے ساتھ ساتھ you always have to make sure کہ you always have the learning part of your brain open. ٹھیک ہے, ایک کانشیس برین ہے, ایک سب کانشیس برین ہے. اور ایک بندے سے میری بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ میں بک ریڈ کرتا ہوں, اگلی بک پہ چلے جاتا ہوں, بک ریڈ کرتا ہوں, اگلی بک پہ چلے جاتا ہوں. دیکھو یار, زندگی میں نا آپ کو گنتی کی ایک یا دو کتابیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ چند ایک کتابوں کو پرائیورٹائز کرو اور ان کتابوں کو بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, اس کا ماسٹر ہو جاؤ. لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلنے کے لیے, اچھا بولنے کے لیے اسی چیز کو بار بار کرنا پڑتا ہے. نہیں, کتابیں بھی بار بار پڑھنی پڑتی ہیں. علم کو میمورائز کرنے کے لیے نا اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے, 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 بار بار پڑھنا پڑتا ہے. اس سے انکانشیس کمپیٹنس کریٹ ہوتی ہے. واٹ از انکانشیس کمپیٹنس؟ انکانشیس کمپیٹنس کا مطلب ہے کہ دیٹ بیکمز اے پارٹ آف یور سول اینڈ یور باڈی. تمہیں سوچنا نہیں پڑتا اس کو کرنے کے لیے. سوچنے کا کام ہے کانشیس برین کا. تم کانشیس ہی نہیں ہوتے, وہ بس ہو رہی ہوتی ہے, وہ فلوج کر رہی ہوتی ہے وہ چیز. کوئی بھی تم سے پوچھے تمہاری انگلیاں کتنی ہیں, 5, تمہیں سوچنا پڑا نہیں, وہ تمہارے سب کانشیس کے اندر اویلیبل ہے. حضرت علی نے کیا نا ایک بندے سے سوال کہ مولا علی آپ کو اتنا کیسے پتہ ہوتا ہے؟ تو مولا علی نے سوال کیا کہ تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. تو انہوں نے کہا ایسے مجھے مجھے بھی پتہ ہے. تو یعنی ان کے سب کانشیس میں ساری کی ساری چیز تھی. تو یہ اللہ کا کرنا ہے بھائی. سب کانشیس برین کا جو تعلق ہے وہ کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں کانشیس برین کا تعلق نہیں. کانشیس برین از دا ریزننگ برین, اٹس دا لاجیکل برین. کانشیس برین از دا کی, چابی ہے آپ کے سب کانشیس برین کی. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی ڈیٹا ہے اس کو بائی پاس کر کے آپ بھیج دیتے ہو نا اپنے کانشیس برین کے تھرو سیدھا اپنے سب کانشیس کے اندر, اب بڑھ گئے تم. سو آلویز میک شیور اونلی گڈ انفارمیشن از فلوئنگ تھرو یور کانشیس ٹو یور سب کانشیس. بیکاز ایک بار وہ سب کانشیس کے اندر جا کے اسٹور ہو گئی, یا ایک بار سب کانشیس نے اس کو سونگ لیا, یور ایفڈ باپ, یور ایفڈ, FUCKED. ٹھیک ہے, یور ایفڈ رائٹ دیر. اس لیے ہمیشہ اچھا سوچو, پازیٹیو سوچو. جس طریقے سے پیاری پیاری لائٹ منور کر رہی ہے میرے چہرے کو, پوری اسٹریٹ کو, تو اس طریقے سے یو ہیو ٹو تھنک برائٹ, یو ہیو ٹو تھنک پازیٹیو, یو ہیو ٹو تھنک آل آف دیز. کانشیس لیول پہ اچھی چیزیں. اپنے آٹو سجیشن کو سمجھو. واٹ از آٹو سجیشن؟ یو ٹیل یور سیلف گڈ تھنگس. او آئی کین ڈو دس, او آئی ایم کیپیبل, او آئی کین ڈو دس, آئی ایم امیزنگ. اس چیز کو بھیجو اپنے سب کانشیس کے اندر, تاکہ وہ سب کانشیس برین تمہاری زندگی کے اندر ایسے حالات و واقعات پیدا کرے کہ تم کہو کہ یس آئی ایم لیونگ دا لائف. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. جتنا زیادہ اس کو پریکٹس, ہر چیز کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اپنے دماغ کو کھولو, اپنا ٹیچیبلٹی انڈیکس تھوڑا سا بڑھا لو. ٹھیک ہے, ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. چلنا سیکھنا پڑتا ہے, بولنا سیکھنا. جب اتنی آبویس چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں تو سوچو بیسک چیزیں سیکھنے میں کتنے لیولز ہیں. ابھی تو ہمیں بیسک چیز نہیں صحیح طریقے سے آتی. ایگو ہے بھائی, تم میں بہت ایگو ہے. تم اپنی ایگو کو پوچھتے ہو, بڑی قسم سے غلط بات ہے. اپنی انا کو سائڈ پہ رکھو. علم سیکھنے کے لیے اپنی انا کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے, اور اپنے آپ کو, اپنا دل نکال کے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ حالت ہے, اس کو ٹھیک کر دو. اور کتنا ٹھیک ہو سکتا ہے, اور کتنا ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ فنڈامنٹلز ہیں. اچھا, ان فنڈامنٹلز کو میکس لیول تک لے کے جانا ہے ہم نے, میکس لیول تک امپریس کرنا. ایک بندہ تھا, وہ بتا رہا تھا کہ مجھے کنگ فو آتا ہے. تو جو کنگ فو ماسٹر تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پنچ مار کے دیکھا, میں تجھے پنچ مارنا سکھاؤں گا. اس نے کہا ہیں پنچ تو مجھے مارنا آتا ہے, بلا 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 بلا, مجھے یہ پنچ مارنے آتے ہیں. تو اس سلسلے میں نا پھر ہوا یوں کہ بندے نے پنچ مارا, اسمال لٹل. تو اس بندے نے پنچ مارا. اب جب اس نے پنچ مارا, کینڈل سے 1 انچ پہلے اس نے پنچ روکا. ٹھیک ہے, کینڈل بجھ گیا.
اب جو ماسٹر تھا نا، ماسٹر جس نے اس فنڈامنٹل چیز موسٹ بیسک پنچ کو ماسٹر کیا، اس نے جب پنچ مارا اس نے 1 فیٹ پہلے اپنا ہاتھ روکا، اور اس کے پنچ میں اتنی پریسیجن تھی، اتنی اسٹرینتھ تھی، اتنی پاور تھی کہ 1 فٹ دور سے اس نے بتی بجھا دی، کینڈل بجھ گیا. وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا سا. اس نے کہا واو دیٹس سو امیزنگ. تو بھائی ہر بیسک چیز کو سیکھنے کے اندر لیولز ہیں. میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے کے طریقے لاکھ ہیں. دیر آر مینی ویز ٹو میک اے ویڈیو، ٹھیک ہے، بٹ دیر آر ڈفرینٹ اسٹائلز آف میکنگ ویڈیو، اور ان ڈفرینٹ اسٹائلس کے اندر بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں. کوئی ایک اسپیسیفک اسٹائل کی ویڈیو اتنی اچھی بنا رہا ہے، کوئی اتنی اچھی نہیں بنا رہا. اب یہ جس اسٹائل کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، بالکل را پوائنٹ آف ویو فارمیٹ سے جو میں بنا رہا ہوں، اس کو بھی کرنے کا ایک اسٹائل ہے نا، اس کو بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسکوئرز بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو درمیان کے 3 اسکوئرز کے اندر رکھنا ہے میں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ کیا، یہ طریقہ ہے نا. میں خود کو یہاں بھی رکھ سکتا ہوں، میں خود کو یہاں بھی رکھ سکتا ہوں، بٹ میں نے خود کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا سامنا میرا ہے نا. So are you going to work on your fundamentals؟ ٹھیک ہے، ورک آن یور فنڈامنٹلس، ٹھیک ہے، اور اسٹارٹ سلو، یو گونا ڈو ویری ویری گڈ. دس از می پرسسٹنٹ بینگ کنسسٹنٹ فار اندر ڈے اندر ٹائم. اب جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، آئی ول فیل ہیپی، آئی ول فیل گریٹ. دا فیکٹ کہ میں ایک کانشیس ایفرٹ پٹ ان کر رہا ہوں. یہ کانشیس ایفرٹ میرے سب کانشیس برین کے اندر نیو نیورولوجیکل پاتھ ویز بنا رہا ہے. یہ جو نیورولوجیکل پاتھ ویز ہے، میں نے ان کو بہت ہی موٹا اور سخت کرنا ہے اپنے سب کانشیس برین کے اندر، تاکہ میں زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، میرے سب کانشیس برین کے اندر وہ نیورولوجیکل پاتھ ویز اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر چیز ہو جائے گی. سو گیٹ گوئنگ، گیٹ ورکنگ. ٹٹا بائے بائے.